سوال یہ ہے کہ آج کا مسلمان پریشان کیوں ہے؟ اتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہونے کے باوجود جو میرا پیغام آج سن لے گا اس کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور قیامت تک اس کو کبھی پریشانی آئے گی بھی نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، دنیا ازمائش تو ہے، مومن کے لیے ازمائش باعث رحمت اور برکت ہے، پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جس مومن کے پاس توحید کی محبت ہے، سنت کی غیرت ہے، اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اولیاء اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہم کو امت محمدیہ کے اندر پیدا کیا، ہمارا کچھ لگا نہیں، ہم نے کچھ لگایا نہیں، کچھ محنت نہیں کی، فری کے اندر امت محمدیہ میں پیدا ہو گئے، تو اب پریشانی کس بات کی؟ جو نبی کا امتی ہو وہ پریشان نہیں ہوتا، جس نبی کا نام لینے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ پریشان ہونا ہے تو ہندو ہوں، پریشان ہونا ہے تو یہودی ہوں، پریشان ہونا ہے تو ہندو مت ہوں، عیسائی ہوں، کیمونست ہوں، بدھ مت ہوں، ہم کیوں پریشان ہوں؟ ہمارے پاس اسلام کی دولت ہے جو اللہ نے ہم کو فری کے اندر عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ جس رب نے ہمارے لیے اسلام کو پسند فرمایا۔ ہم کیوں پریشان ہوں؟ اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، بیمار نہیں کیا، معذور پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو معذور کو دیکھے، کسی عیب والے کو دیکھے، وہاں یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہم کو لاکھوں کے اندر فضیلت دی، لاکھوں لوگوں سے زیادہ افضل بنایا، ہمیں عیب والا نہیں بنایا، ہمیں معذور پیدا نہیں کیا۔ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہمارے پاؤں سلامت ہیں، ہمارے کان سلامت ہیں، ہم کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، تو پھر ہم کیوں پریشان ہوں؟ ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کریں۔ ہماری صحت کا راز ورزش نہیں، ہماری صحت کا راز اچھی خوراک نہیں، بلکہ ہماری صحت کا راز ہمارے رب کی رحمت ہے۔ کئی لوگوں کا شکوہ ہے ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارے پاس مال کم ہے، پیسہ تھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس مال کم ہے، پیسے تھوڑے بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا اور اس بندے کا حساب بھی تھوڑا ہوگا۔ غریبوں سنو، جو پیسے کی وجہ سے پریشان ہے، ہر آدمی آج پیسے کی وجہ سے پریشان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غریب ہیں وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ جن کے پاس مال زیادہ ان کا حساب بھی زیادہ، جن کے پاس مال کم ہے، دولت کم ہے، ان کا حساب بھی کم ہوگا۔ پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ ضد بہت زیادہ ہے، میں نہ مانوں، بس میں نہ مانوں۔ ایک خوشی تھی ماں باپ کے اندر، جب بچہ بڑا ہوگا ہم اپنے ہاتھ سے اس کی شادی کریں گے، خوشیاں دیکھیں گے، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوا، بالغ ہوا، تو اس نے اپنی مرضی سے رشتہ ڈھونڈ لیا۔ وہ کہنے لگا شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا، زندگی میں نے گزارنی ہے، اپنے ماں باپ کی نہیں سنتا، اپنے ماں باپ کی خوشیوں کا قتل کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ کبھی بھی پریشانیوں سے نہیں نکل سکتا۔ اگر تیرے جھکنے سے کسی کے چہرے پر چمک آ جائے تو 1000 دفعہ جھک جایا کرو۔ بلا وجہ ضد کرنا، موڈی بن کر رہنا، یہ ضدیں چھوڑ دیں، پھر پریشانی ختم ہو جائے گی، خوشیوں کے سارے اللہ دروازے کھول دے گا۔ محترم بھائیو، پریشانی کی وجہ نافرمانوں کی یاری بھی ہے، جگت بازوں کی یاری بھی ہے، 2 نمبر لوگوں کی یاری بھی ہے، آوارہ لوگوں کی یاری بھی ہے۔ یاری لگانی ہے تو نیک لوگوں سے لگائیں، نمازیوں سے لگائیں، جن کو دیکھ کر رب یاد آئے۔ اپنے بابوں سے پیار کریں، بزرگوں سے پیار کریں۔ پہلے ہم بزرگوں کی باتیں دھیان سے سنتے تھے، جب کا موبائل آ گیا ہے اس دن سے ہم نے ان کی باتوں کو بھی سننا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج کا نوجوان پریشان ہے۔
ایک پریشانی کی وجہ گندی سوچ بھی ہے، بری سوچ، منفی سوچ۔ اللہ فرماتا ہے گندی سوچ کا دروازہ تو بند کر دے، میں خوشیوں کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دوں گا۔ لاہور کے ایک اللہ کے ولی کی بات بتاتا ہوں، حضرت مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسائے۔ ان کا مدرسہ تھا اور وہاں ایک گجر تھا جو مدرسے کے اندر دودھ اور مکھن بھیجتا تھا۔ کسی شرارتی نے شرارت کی، اس گجر کو کہا کہ آپ جو دودھ بھیجتے ہیں مدرسے کے اندر وہ تو سارا مولانا عبد القادر خود ہی پی جاتا ہے، مکھن بھی کھا جاتا ہے، بچوں کو کچھ نہیں دیتا۔ وہ گجر بڑی مثبت سوچ والا تھا، اس کی سوچ بڑی اچھی تھی۔ وہ کہنے لگا واقعتاً تو نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کہتا ہے پھر تو اللہ کا بہت زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بچے تو پتہ نہیں کب حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، قاری بنیں گے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے میرا دودھ اتنا پسند کر لیا ہے کہ وہ مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ میرا دودھ پیتے ہیں اور میرا مکھن کھاتے ہیں۔ میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ ایسی سوچ ہونی چاہیے دوستو، سوچ اچھی رکھو، سوچ سہنی رکھو، ساریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رحمتوں کے خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ دو خوبیاں صرف اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ خوشیوں کے سارے دروازے کھول دے گا، پریشانیوں کے سارے دروازے بند کر دے گا۔ پہلی یہ ہے کہ نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے والوں نے پریشان کیا، باتیں کرتے تھے، تو اللہ کے نبی طبیعت بوجھل ہوئی، پریشان ہوئے، تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے حبیب پریشان نہیں ہونا، تیرے دل کے اندر گھٹن ہے، پریشانی ہے، بس آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، میری تسبیح بیان کرتے رہیں، لمبے لمبے سجدے کریں، لمبا قیام کریں، لمبے رکوع کریں، میری حمد بیان کریں، میری تعریف کریں۔ اللہ ہم کو بھی یہ نشہ نصیب کر دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ پریشانی کی اصل وجہ نماز کی چوری ہے، رکوع کی چوری ہے، سجدے کی چوری ہے۔ اور دوسری خوبی اپنے اندر یہ پیدا کر لو کہ جھک جائیں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، درگزری رکھیں۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن ابی منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کرتا پہنایا، اس کے منہ کے اندر لعاب ڈالی کہ یہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، میرا کیا بگڑنا ہے۔ اللہ کے نبی کو اتنی اس نے تکلیفیں دی، پریشان کیا، سبحان اللہ، پھر بھی اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب تو اس کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھے میں اس کو پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ محترم بھائیو، اللہ کے نبی درگزری کرتے تھے۔ اگر خوشیاں چاہتے ہیں، مشکلات کے دروازے بند کرنا چاہتے ہیں، پریشانیوں کے دروازے بند کرنا چاہتے ہیں، پھر اپنے دل کے اندر بغض نہ رکھیں، پھر عام معافی کا اعلان کر دیں، پھر درگزری کریں۔ یہی میرے نبی کی سیرت ہے، یہی میرے نبی کا کردار ہے۔ جب یہ اعمال ہم کریں گے تو اللہ ہمارے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دے گا، پریشانیوں کے دروازے بند کر دے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو خوشیاں عطا کرے، ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جزاک اللہ۔